کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نواز شریف کو وعدہ خلاف اور جھوٹا ترین شخص کیوں کہا کرتے تھے؟ لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان اور ایوب خان سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک ہر کوئی ڈاکٹر صاحب کا فین تو تھا، لیکن کوئی بھی حکمران ڈاکٹر اسرار احمد کا پسندیدہ کیوں نہیں تھا؟ ڈاکٹر اسرار نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑ دی تھی؟ اور ہاں، کیا یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے عمران خان کو یہودیوں کا اعلی کار لکھنے پر ان سے معافی مانگتے ہوئے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سب کی فیورٹ دینی شخصیت اور اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے لگا دینے والے ڈاکٹر اسرار احمد کی بایوگرافی بتانے والی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ آج سے 93 برس قبل 26 اپریل 1932 کو بھارتی شہر حصار میں مقیم ایک پڑھی لکھی فیملی میں بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام اسرار احمد رکھا گیا۔ اسرار کے والد برٹش گورنمنٹ میں سول سرونٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کے آبا اجداد کا تعلق یوپی کے ضلع مظفر نگر سے تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اسرار احمد کے دادا نے فرنگیوں کے خلاف جہاد میں حصہ بھی لیا تھا۔ ننھے اسرار نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر ہی سے حاصل کی۔ آزادی کے بعد ان کا سارا خاندان ہجرت کر کے لاہور میں آباد ہو گیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے FSc کر لینے کے بعد اسرار احمد کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا اور انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اپنی ایجوکیشن کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے اور پھر آنے والے چند برسوں میں انہیں ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تعلیم مکمل ہوتے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد نے بطور سرجن اپنا پیشہ ورانہ کریئر شروع کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جماعت اسلامی کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بعد میں مولانا سید ابو العلا مودودی سے سیاست میں حصہ نہ لینے کو جواز بناتے ہوئے انہوں نے جماعت اسلامی کو الوداع کہا اور خلافت کے نظام کا جذبہ لیے اپنی الگ جماعت تنظیم اسلامی بنا لی۔ ڈاکٹر اسرار جماعت اسلامی کو چھوڑتے ہی سیاست سے بھی ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے۔ وہ پاکستان میں خلافت کے قیام کے لیے کوشاں رہے، لیکن وہ ساتھ ہی اپنی جاب بھی کرتے رہے۔ وہ لاہور کے علاقے کرشن نگر میں اپنا کلینک بھی چلاتے رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان میں ہونے والے ہر بڑے ایونٹ کے چشمدید گواہ تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران پورا لاہور شہر فسادات کی زد میں تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں صرف لاہور شہر کی حدود میں مارشل لاء بھی امپوز کیا گیا تھا۔ 53 کی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں ان دنوں لاہور کے میو ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ ایک روز ہم ہاسپٹل کی چھت پر کھڑے تھے، اچانک دیکھا کہ نسبت روڈ کی جانب سے ایک جلوس برآمد ہوا۔ فوج نے راستہ روکنے کے لیے میو ہاسپٹل کے گیٹ کے آگے سرخ لکیر کھینچ دی، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ اگر یہ لائن پار کرو گے تو گولی مار دی جائے گی۔ ایک نوجوان ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے جو ہی ریڈ لائن کراس کی، فوجی نے اس پر گولی چلا دی۔ اس کے بعد ایک دوسرا نوجوان نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھا تو اسے بھی گولی سے بھون ڈالا گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی تیسرا نوجوان آگے بڑھتا، ہم لوگ ہاسپٹل کی چھت سے نیچے اتر آئے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جوانوں کی لاشیں اسپتال پہنچ آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی میں دور آمریت بھی دیکھا اور جمہوری دور بھی، لیکن کوئی ایک حکمران بھی انہیں مروب نہ کر سکا۔ اگرچہ ان کی بنائی ہوئی قرآن اکیڈمی لاہور کے پوش ترین علاقے میں تھی، لیکن وہ خود ایک سادہ سے فلیٹ میں عمر بھر رہے۔ عاجزی اس قدر تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ وہ چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے اور پانی بھی سراہی یا مٹی کے گھڑے میں ٹھنڈا کر کے پیتے۔ جنرل ضیاء الحق ڈاکٹر اسرار احمد کے فین تھے۔ انہی کی درخواست پر ڈاکٹر صاحب نے سرکاری نشریاتی ادارے PTV پر درس قرآن دینا شروع کیا۔ وہ مختصر مدت کے لیے جنرل ضیاء کی بنائی ہوئی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ واضح رہے کہ جنرل ضیاء کی اس شورا میں ٹوٹل 284 ممبرز تھے۔ سال 1986 میں ڈاکٹر صاحب نے پہلی بار ویزا لے کر انڈیا کا سفر کیا۔ وہ اس ٹور میں اپنے آبائی شہر حصار پہنچے۔ یہاں ان کا گھر ویسے کا ویسا تھا۔ وہ حصار کی اس جامعہ مسجد بھی گئے جہاں وہ بچپن میں نماز پڑھا کرتے۔ اب یہ مسجد ایک پاٹھ شالہ میں بدل چکی تھی
اور مسجد سے ملحق قبرستان جہاں ڈاکٹر صاحب کے عزیز و اقارب مدفون تھے، اس قبرستان کی دیواروں پر مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اسلام کے موضوع پر 100 سے زائد کتب تحریر کی۔ 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی شاہکار ہے۔ وہ فن خطابت میں بھی ماہر تھے۔ وہ ہر فورم پر سود کی مخالفت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ میاں شریف مرحوم اپنے تینوں بیٹوں نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف کو ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں آئندہ اقتدار ملتا ہے تو ہم پاکستان میں 1 سال کے اندر اندر سود کا خاتمہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق نواز شریف کو 2/3 اکثریت ملی، لیکن اس جھوٹے شخص نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ تحریک انصاف والے آج بھی ڈاکٹر اسرار کی یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ تو دوسری جانب ڈاکٹر اسرار نے کپتان کو بھی نہیں بخشا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلاڑی عمران خان جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کر کے یہودیوں کے ایجنڈے کی تکمیل کرے گا۔ آج کی بات کریں تو نون لیگ کے رہنماؤں کا ماننا ہے کہ اگرچہ ہم سے تاخیر ہوئی، لیکن اب ہم نے 26ویں ترمیم کی منظوری کر لی ہے، جس کے مطابق 2028 تک پاکستان میں سود کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے ملتا جلتا دعویٰ پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں کہ دیکھو، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کپتان کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک جرمن یہودی نسل کی لڑکی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ چونکہ بعد میں عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دے ڈالی تھی تو پھر یوں قصہ ہی ختم۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اویا مقبول جان نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک موقع پر عمران خان کی ڈاکٹر اسرار احمد سے تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اعتراف کیا کہ مجھے آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار مرحوم کے صاحبزادے کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی اس ملاقات میں شامل تھا، اور جہاں تک تعلق ہے غلطی ماننے والی بات کا، تو اویا مقبول جان کا دعویٰ حقیقت کے منافی ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنی ایک کتاب میں پاکستان کے مستقبل کو لے کر کئی پیشن گوئیاں کی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق پاکستان کو ایک دوسرے سقوط ڈھاکہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بھارت پاکستان پر قبضہ کر لے گا، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے گا اور اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار کا کہنا تھا کہ انتقام کی پیاس بجھانے کے بعد بھارت ایمان قبول کر لے گا اور تاریخ میں فتنہ تاتار کا واقعہ دوبارہ دہرایا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کئی سالوں سے ہارٹ پیشنٹ تھے اور پھر 14 اپریل 2010 کے روز 78 برس کی عمر میں وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ گارڈن ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کیے گئے۔ ڈاکٹر اسرار کا لگایا ہوا پودا تنظیم اسلامی آج بھی موجود ہے اور ان کے جانشین نظام خلافت کے قیام کے لیے محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔